کیا آپ جانتے ہیں سورۃ فاتحہ میں چھپا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن میں کم از کم 17 مرتبہ سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر یہ صرف ایک تعارف ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا حکم نہ دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ صرف قرآن کی پہلی سورت نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا ایک مکمل راستہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سورۃ فاتحہ کا سب سے بڑا راز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ام القرآن کیوں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس سورت کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن میں سورۃ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت اللہ کے نزدیک کتنی عظیم ہے۔ اس سورت کی صرف 7 آیات ہیں، لیکن ان 7 آیات میں ایمان، عبادت، دعا، توکل، ہدایت اور کامیابی کا پورا پیغام موجود ہے۔ اب آئیے اس کے معنی کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس ایک آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نعمت کا اصل مالک اللہ ہے، اس لیے شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، چلنا پھرنا، غرض کہ ہمارا علم بھی اللہ ہی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر ہم دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور ہمیں وہ نعمتیں ملتی ہیں تو دراصل وہ ہماری کامیابی نہیں بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی چاہے انسان نے کتنی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے لیے کھلی رہتی ہے۔ مالک یوم الدین، یہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ایک ایسا اعلان ہے جس کے بعد انسان کو اپنے آپ کو جھنجھوڑ لینا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے اہم سبق سکھاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت توحید کا خلاصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری امید، ہمارا بھروسہ، ہماری دعا اور ہماری مدد کا اصل سہارا صرف اللہ کو ہونا چاہیے۔ اب آتی ہے وہ دعا جسے ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم پہلے ہی مسلمان ہیں پھر بھی ہم روزانہ کئی بار ہدایت کیوں مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت صرف اسلام قبول کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ ہم ہر دن نئے امتحانات سے گزرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر دن نئی ہدایت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا راستہ مانگنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے جن پر تمہیں انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جنہوں نے حق جان کر بھی اسے چھوڑ دیا یا جو گمراہ ہو گئے۔ اب آئیے سورۃ فاتحہ کی سب سے بڑے راز کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری مالکیت کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اور جب بندہ پوری سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر اپنے بندے کے کلمات کا جواب دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم روزانہ کتنی مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کتنی بار ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز میں صرف سورۃ فاتحہ کے معنی سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نماز پہلے جیسی نہیں رہے گی، الفاظ وہی ہوں گے لیکن دل بدل جائے گا۔ آخر میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج سورۃ فاتحہ پڑھی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید ایک شخص بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے اپنی